عید قربان کی آمد تھی۔ 9 سالہ علی اور اس کا 8 سالہ چھوٹا بھائی عمر اپنے ابو کے ساتھ منڈی گئے اور وہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت سفید اور چمکدار دمبا لے کر آئے۔ دونوں بھائیوں نے پیار سے اس کا نام برفی رکھا تھا۔ وہ روزانہ برفی کو ہری گھاس کھلاتے، اسے صاف کرتے اور جب گلی میں گھمانے لے جاتے تو محلے کے سب لوگ کہتے، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا دمبا ہے۔ برفی بچوں سے اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ ان کی آواز سنتے ہی خوشی سے ممیانے لگتا۔ جوں جوں عید کے دن قریب آ رہے تھے، عمر اداس رہنے لگا۔ ایک شام اس نے روتے ہوئے ابو سے پوچھا، ابو، برفی تو ہمارا دوست ہے، ہم اسے کیوں ذبح کریں گے؟ ابو نے دونوں بچوں کو پاس بٹھایا اور پیار سے سمجھایا، میرے بچوں، قربانی کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز قربان کریں۔ جب ہم اللہ کے لیے اپنے دل کو بڑا کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس سے زیادہ خوشیاں دے گا۔ ابو کی بات سن کر بچوں کو تسلی ہوئی اور انہوں نے بوجھل مگر مطمئن دل سے اللہ کا حکم ماننے کا فیصلہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، عید کی صبح علی اور عمر اپنے ابو کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے عیدگاہ گئے۔ نماز عید کے بعد ہر طرف تکبیرات کی گونج تھی اور عطر کی خوشبو پھیلی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر پہنچتے ہی کسائی آ گیا اور اللہ کی رضا کے لیے برفی کو ذبح کر دیا گیا۔ Amazing! Eid Mubarak everyone. The sacrifice is complete. Hooray! Time for the feast. ابو نے سنت کے مطابق گوشت کے 3 حصے کیے۔ انہوں نے غریبوں کا سب سے بہترین حصہ ایک الگ تھیلے میں ڈالا اور ساتھ ہی عید کے تحائف اور مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی علی اور عمر کے ہاتھ میں تھما دیا، جو انہوں نے محلے کے یتیم بچوں کے لیے تیار کیے تھے۔ جب دونوں بھائی اس کچے مکان کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر ایک بیوہ ماں اپنے یتیم بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، صبر کرو میرے بچوں، آج عید کا دن ہے، اللہ ہمیں بھوکا نہیں سلائے گا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا اور یتیم بچوں کے چہروں پر حسرت تھی۔ علی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی ماں نے دروازہ کھولا، دونوں بھائیوں نے گوشت کا تھیلا، عید کے تحائف اور مٹھائی ان کے سامنے رکھ دی۔ تحائف اور گوشت دیکھ کر معصوم بچوں کے مرجھائے ہوئے چہرے یکدم خوشی سے چمک اٹھے۔ وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے محبت سے دونوں بھائیوں کو روک لیا کہ وہ کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ ان کا مان رکھنے کے لیے دونوں بچے وہاں رک گئے۔ کافی دیر بعد جب علی اور عمر گھر لوٹے تو امی اور ابو کھانے پر ہی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ امی نے پوچھا، کہاں دیر لگا دی؟ ہم کب سے راستہ دیکھ رہے ہیں۔ علی اور عمر نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ یتیم بچوں کا پورا احوال سنایا اور بتایا کہ کیسے ان کی دی ہوئی قربانی نے ایک روتی ہوئی گھرانے کو عید کی خوشی دے دی۔ بچوں کی بات سن کر امی ابو نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ برفی کے جانے کا غم اب مٹ چکا تھا، کیونکہ دونوں بھائی سمجھ گئے تھے کہ اپنی پسندیدہ چیز کا ایثار کر کے یتیموں اور بے سہاروں کو خوشی دینا ہی عید القربان کا سچا پیغام ہے۔